کیس ہے وہ بھی نہیں چلا، اور ایسے سینکڑوں کیس ہیں. تو میں نے جو نئے چیئرمین آفتاب سلطان صاحب ہیں ان کی خدمت میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ چھوڑیں، لیکن یہ غریب لوگ جو کیسوں میں بھرے ہوئے ہیں، جو عدالتیں بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں سے، کیس 10 15 سال سے پڑے ہوئے ہیں، لوگ 3 4 5 سال جیل گزار چکے ہیں اور ان کے کیس نہیں چلتے. یہ انصاف کا نظام تو نہیں ہے، اس کا اور کوئی نام ہو سکتا ہے. میں خواجہ نوید صاحب سے کہوں وہ بتا دیں کہ کیا ہے. انصاف تو یہاں کوئی نہیں ہے، نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. یہ یہاں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے. فواد حسن فواد کا کیس ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کی عدلیہ پر اس کا کوئی اثر پڑے گا. اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے، نیب کی عدالتوں میں ہوتا کیا رہا، بتائیں جی. کوئی سوال؟ آج کل جو گرفتاریاں ہو رہی ہے، سیاسی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، مقدمات بن رہے ہیں، جیسے شیخ رشید صاحب کو پکڑا، کراچی میں مقدمہ اچانک نکلا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جو غلط مقدمہ ہے بالکل غلط ہے، اس کے حق میں نہیں ہے. سیاسی آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اس پہ کیس بنائیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، کیس بنائیں اور ٹرائل کریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کیمرے لگا کر ٹرائل کریں کہ پتہ لگے اس پہ چارجز کیا ہیں اور اس کا جواب کیا ہے. صاحب آپ جب بھی ذکر کرتے ہیں نیب کا تو جسٹس جاوید اقبال کا ذکر کرتے ہیں کہ انہیں اب اعتراف، آج تک کسی نے اعتراف کیا کہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کئی نجی محفلوں میں کہہ دیتے ہوں گے مجھے بلیک میل کیا گیا، لیکن ان کی وجہ سے جو اس ملک میں بگاڑ پیدا ہوا، آپ توقع رکھتے ہیں وہ خود آگے اعتراف کر لیں گے؟ ایک آدمی سپریم کورٹ کا جج رہا ہو، اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو انصاف کے تقاضوں کا پتہ ہونا چاہیے. وہ آدمی خود اس ادارے کا 4 سال انچارج رہا، آخری وقت تک ڈیلی ویجز پر بھی کام کرتے رہے، انہوں نے نوکری نہیں چھوڑی. تو ان کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، کیونکہ ہمارا تو ان سے وعدہ ہے، انہوں نے ہماری گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہم ان کی گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے. کب ڈالیں گے؟ جہاں بھی موقع ملا. اس دنیا میں نہیں تو آخر میں ایک انصاف کے تقاضے تو پورے ہوں گے نا. ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، کوئی ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے کہ نوکریوں کے لیے آپ نے لوگوں کی زندگی تباہ کی ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، جو 90 دن کا کہا گیا تھا پنجاب اور کے پی کے الیکشن؟ یہ الیکشن وقت پہ ہونا چوائس نہیں ہوتی، آئین بڑا واضح ہے. 90 دن میں الیکشن ہوں گے، اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، مدت پوری ہوتی ہے، 60 دن میں الیکشن ہوں گے. الیکشن لازمی ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں، آئین کہتا ہے. آپ کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے تو وزیر اعظم بننے کی کوئی آفر نہیں کی. میاں نواز شریف نے اپنی جگہ پہ جب وہ نائل قرار دیے گئے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا گا. کیا دوبارہ آپ کو اگر نون لیگ مسلم لیگ کی طرف سے وزیر اعظم نامینیٹ کر دیتی ہے تو پھر آپ مریم نواز کے ساتھ کام کریں گے؟ دیکھیے آپ بڑی دور لے گئے بات. مجھے نہ پہلے کبھی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی، نہ آج خواہش ہے. پھر بنا لیں گے. اور جو آج حالات ہیں ملک کے، اس میں آپ وزیر اعظم بننا کوئی کون قبول کرے گا. اس لیے یہ جو بات سوال پوچھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا کہ جی عمران خان نے آپ کو وزیر اعظم کی آفر کی تھی، میں کہ اس نے نہیں کی تھی. تو اب اگر آپ آج آفر کر رہے ہیں تو میں سوچ لوں گا. اچھا، ایک آپ لوگوں نے ایک پتہ نہیں وہ تھنک ٹینک ہے یا پریشر گروپ بنا رہے ہیں، آپ بلوچستان میں گئے، آپ کی ہم نے 2-3 پریس کانفرنس سنی، اس میں آپ نے ایک جملہ کہا کہ جب تک لوگوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کے موقع نہیں دیا جائے گا. بلوچستان کی آبادی جتنی ہے اس سے زیادہ ان کو ڈبل سے زیادہ بجٹ ملتا ہے، لیکن وہی لوگ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، وہی لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں جو آج تک بلوچستان کے عوام کا، بلوچستان کا سال کر رہے ہیں، کھائے پیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ فنڈ لے کے کھا جاتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا ہے بہتری کھائے جاتے ہیں تو نیب خاموش ہے. اگر نیب خاموش ہے تو پھر ان کا احتساب کرے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے جو ادارے ہیں یہ ناکام ہیں، یہ صرف سیاست چلانے کے لیے ہوتے ہیں. بلوچستان کا جو معاملہ ہے، میں بارہا کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے. لسٹیں بنتی ہیں. آپ کے سامنے مشہور کیس ہے، ایک آدمی تھا، الیکشن لڑا، 50,000 ووٹ سے ہار گیا، 52,000 ووٹ جعلی نکلے، تیسرے نمبر پر تھا. وہ 4 سال اس قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر رہا اور اس کا معاملہ سپریم کورٹ کے سٹے سے چلتا رہا. آج بھی رشید رسانی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے انصاف کب ملے گا. الیکشن تو وہ جیتے ہوئے تھے.
یہ جو معاملات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اچھا سر، ایک چیز کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آپ مسلم لیگ چھوڑ رہے ہیں. مسلم لیگ بھی سمجھ رہی کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اپوزیشن بھی سمجھ رہی ہے اب آپ اپوزیشن میں ہیں. کہیں آپ وہ جو ٹیکنوکریٹ کا ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی گراؤنڈ تو نہیں بنا رہے؟ پتہ چلے کل آپ ٹیکنوکریٹ کے ہیڈ بن کے وزیر اعظم. میں کم از کم 22 ٹی وی پروگرام کر چکا ہوں، ان سب باتوں کی وضاحت کر چکا ہوں. میں نے زندگی میں کسی ٹیکنوکریٹ کا حصہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کبھی نہیں چلا. میرا اصول بڑا واضح ہے کہ پارٹی میں ایک چینج آئی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو لیڈرشپ رول میں لایا گیا ہے. میں پارٹی کے ساتھ ہوں. اسی پارٹی میں آیا تھا 35 سال پہلے اور یہاں سے گھر جاؤں گا کہ اور جگہ میرے پاس نہیں ہے. پارٹی کے لیے کام کروں گا. جب جو پارٹی ذمہ داری دے گی میں اس کے لیے حاضر ہوں. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے، اس میں جو ہے وہ عمران خان کو دعوت دی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو اس اے پی سی میں آنا چاہیے؟ جس طریقے سے کل تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سرپرائز دے سکتے ہیں، اے پی سی میں جا سکتے ہیں. اے پی سی میں جانا سرپرائز نہیں ہوگا، اے پی سی میں نہ جانا میرے لیے سرپرائز ہوگا، کیونکہ معاملات ملک کے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ معاملات اب اس کی ضرورت پڑی ہے کہ سب مل کر ایک پالیسی بنائیں اور اس خرابی کا مقابلہ کریں. عمران خان صاحب اس ملک کے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، نہیں آئیں گے تو نقصان ان کا ہوگا، ملک کا نہیں ہوگا. اچھا چودھری نثار علی خان کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ان کا کیا پارٹی میں دوبارہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے جی. پارٹی میں آپ خود جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، آج تک کسی پارٹی نے کسی کو نکالا نہیں ہے. اچھا اے پی سی سے کوئی معاملات بہتر ہونے کی چانس ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ایک سال میں تو پی ڈی ایم مل کے تمام جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سکی بلکہ زیادہ مصیبت میں پھنسی عوام. مشاورت جب ہوتی ہے تو حل نکلتے ہیں. جو ملک کے معاملات ہیں، آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے. یہ حالات اس حکومت کے پیدا کردہ نہیں ہیں. یا آپ نے ان معاملات کو خریدنا ہے یا آگے مسائل کا حل کرنا ہے. مسائل کا حل اس کا بڑا بوجھ ہے عوام پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ چند دنوں کا حل نہیں ہے، یہ سالوں پر محیط ہوگا. اچھا مریم نواز کہتی ہیں کہ شاہد عباسی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، اگر وہ بڑے بھائی کے پاس چل کے گھر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بڑا بھائی چل کے ان کے گھر چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ چلے گئے. اسلام آباد والا کیس ہے وہ بھی نہیں چلا، اور ایسے سینکڑوں کیس ہیں. تو میں نے جو نئے چیئرمین آفتاب سلطان صاحب ہیں ان کی خدمت میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ چھوڑیں، لیکن یہ غریب لوگ جو کیسوں میں بھرے ہوئے ہیں، عدالتیں بھری ہوئی ہیں ایسے لوگوں سے، کیس 10 15 سال سے پڑے ہوئے ہیں. لوگ 3 4 5 5 سال جیل گزار چکے